بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام اپنی پریشانیوں کو لے کر جایا کرتے، معاملات کے حل کے لیے جایا کرتے، مسائل پوچھنے کے لیے جایا کرتے، اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی آپ سے معلوم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ادمہ آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کے رہن سہن کے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اب کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہیں، فاقوں پر فاقے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے؟ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں سپارے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورت محفوظ ہو۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچیاں ہی بچیاں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کا ماہانہ معاوضہ تھا جو ان کی تنخواہ تھی وہ روک دی، اور دل میں یہ سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے، آ کے مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مہینے کا جو مشاہرہ تھا، جو معاوضہ تھا، وہ بند کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو فوراً اپنے گھر کے جا کے بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ میرے دوستو 6 مہینے گزر گئے، ادھر فاروق اعظم انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے بتائیں گے کہ آپ نے میرا مشاہرہ کیوں روکا، تو وہ گئے نہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلانا پڑا۔ وہ بلایا اور پوچھا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی اسباب جمع کر کے رکھا تھا، 6 ماہ گزر گئے، آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی، تو میں نے فوراً گھر میں بچیوں کو جا کے بتایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ سورہ واقعہ پڑھو، اللہ پاک اس کی وجہ سے مجھے غیب سے روزی عطا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا، لیکن اللہ کا دروازہ تو نہیں بند ہوا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے۔ یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سخت بیمار تھے، موت اور حیات کی کشمکش میں تھے۔ تو انہوں نے ان کا حال پوچھا۔ جب واپس پلٹنے لگے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیں، تو حضرت عثمان کو تھیلیاں دیتے ہوئے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ضروریات پوری کر لیجئے گا۔ تو آپ نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میری تو ضروریات ختم ہو رہی ہیں۔ کہا آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تو ہیں، بیٹا تو ہے نہیں، یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھیے، فرمانے لگے کہ یہ کسی اور کو دے دو، میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جتنی دیر تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتی۔ اور میرے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، کہ سورہ واقعہ جو ہے فقر کو دور کر دیتی ہے، اور میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں۔ تو کہا یہ پریشانی مجھے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رزق کہاں سے دے گا جب ان کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے۔ کہا یہ اٹھا لو اور جا کر اس کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔ تو روز سورہ واقعہ پڑھیں، روز سورہ واقعہ پڑھیں، تو دیکھیں رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ میرے دوستوں میں اپنی بات کہتا ہوں، کیونکہ اب بھی میرے اتنے اخراجات نہیں ہیں، سادہ سی زندگی ہے، لیکن مدرسے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے مدارس کے تھوڑے سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے، گیس کے بل زیادہ آ جاتے ہیں، تو میں بچوں کو بٹھا کر کے کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو، اور خود سورہ واقعہ کا معمول بنا دیتا ہوں، تو پھر اللہ ایسی جانب سے رزق دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سورہ واقعہ معمول بنا دیں۔
تو میں اپنے ان دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بہنوں کو جو کہتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم پتہ نہیں اللہ سے مانگیں ہمیں ملے، ہمیں ہمارے حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں آپ یہ امید کبھی بھی نہ رکھیں، اس کی رحمت ہر وقت انسان کے لیے کھلی رہتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان پر غلط مقدمہ بن جائے اور عدالت میں ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ غلط تھا تو ملزم کو تو عزت بری کر دیا جاتا ہے، مگر مقدمے کا ریکارڈ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپلیکیشن دے گورنمنٹ کو کہ میرا ریکارڈ ختم کر دو، مقدمہ غلط تھا، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں بری کر دیا، ریکارڈ تو ہم رکھیں گے جو غلط مقدمہ تھا۔ دنیا کی عدالتیں بندے کو بری کر دیتی ہیں، اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ ایک بندہ مجرم تھا، اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، صحیح مقدمہ تھا، وہ اگر آپ کے سامنے رحم کی اپیل کر دیتا ہے تو اللہ اس گناہ سے صرف باعزت بری ہی نہیں فرماتے، گناہوں کا ریکارڈ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ زمین کے ٹکڑے کو بلا دیتے ہیں جہاں گناہ کیا تھا کہ گواہی نہ دے سکے، جن فرشتوں نے دیکھا تھا ان کو بلا دیتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کو بلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندے کے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہو۔ اللہ کتنے کریم اور غفور الرحیم ہیں، اسی لیے فرمایا ربی عبادی، میرے ربوں کو بتا دو انی علی غفور الرحیم کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں۔ تو جب پروردگار عالم قرآن مجید میں جا بجا اپنی رحمت کے کریمی کے تذکرے فرماتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج تو ہمارے پاس اختیار ہے نا توبہ کرنے کا، جب انسان کی موت آ جاتی ہے پھر توبہ کا اختیار چھن جاتا ہے، پھر اختیار نہیں ہوتا۔ فرعون نے موت کے وقت توبہ کرنے کی کوشش کی دی تھی، اب تو نہیں ہو سکتا، فرما دیا گیا تھا۔ تو بھائی ہمیں اللہ نے صحت دی، زندگی دی، تو جتنے بھی گناہ ہوں ہم اللہ کے سامنے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، اللہ پاک اس توبہ کو ضرور قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو خالی اور مایوس نہیں بھیجتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور اس کی جانب اپنے گناہوں سے ہر وقت توبہ کی اپیل کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا